ویلکم بیک وطنو حضرات. ہماری ڈسکشن میں آج ایک بڑی دلچسپ کتاب شامل ہے جس کا نام ہے انارکی، جس کو انارکی کہا جاتا ہے. اور یہ بڑا مشہور رائٹر ولیم ڈلرمپل، اگر کسی کو یاد ہو اس کا تذکرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ بہت پی ٹی آئی کرتے ہیں. عمران خان نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے. عمران خان بہرحال تاریخ کا ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے، تاریخ پڑھی ضرور ہے، اس نے اس سے سبق لیا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے. اچھا جی، یہ ہے دا انارکی، دا ریلینٹلیس رائز آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی. سر کیوس اور انارکی کا جو ورڈ ہے وہ 5th جنریشن وار میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل. جی انارکی کریٹ کی جاتی ہے، کیوس کریٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں، اب یہ تو خیر بہت ثقیل اصطلاحات ہیں نا. سٹیمپیڈ کریٹ کی جاتی ہے کہ چلو کسی جگہ پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا، بھگدڑ کے ایک فائر کر دیں، ایک فائر کرتے ہیں آپ مارکیٹ پلیس میں تو کیا ہوتا ہے؟ بھگدڑ مچ جاتی ہے. اس بھگدڑ سے کسی نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. کیوس بہت سوں کا فائدہ کر جاتا ہے. انارکی بعض لوگوں کو سوٹ کرتی ہے، تو اس لیے یہ کیا جاتا ہے. 4 دن پہلے میں جا رہا تھا جی گھر واپس، تو ایک 1 to 5 پہ 2 لڑکے تھے، خاموشی تھی، رات تھی. اس نے 6 دفعہ وہی جو آپ کہہ رہے تھے وہی کیا، کیوس کریٹ کیا. لیکن رنگیلا صاحب نے غلط کیا. ان کے ساتھ جو بائکرز تھے انہوں نے گاڑی کے آگے گاڑی کے پیچھے فائرنگ کی تھی، اور انہوں نے آرام سے گاڑی میں پہلے بیٹھ کے دیکھا. جب وہ چلے گئے تو یہ بھی چلے گئے. میرے پاس آئے، میں نے دیکھا پسٹل ایسے تھا، پھر مجھے غور سے ایسے دیکھا ہے، میں بھی دیکھتا رہا. میرے پاس سے گزر گئے، میں نے دیکھا ان کا پسٹل خالی تھا. پھر اس نے میرے آگے آگے جاتے ہوئے ایک میگزین لوڈ کی ہے، تو پھر مڑ کے دیکھا تو ایسے کونی ماری ہے اگلے کو، تو اس نے تیز کیا ہے 1 to 5 تو آگے چلے گئے. تمہیں پہچان لیا ہوگا اس نے. ہاں جی، یہ تو رنگیلا ہے. یہ فقرا دے پلے کھ نہیں، انہوں پلیوں دینے پینے. اچھا یار ادھر آ جائیں کتاب کی طرف. جی سر. یہ جو بیسٹ سیلنگ رائٹرز ہوتے ہیں نا، دنیا کے نامی گرامی بیسٹ سیلنگ رائٹرز میں سے ایک ہے یہ. جس طرح امریکی وہ بڑا مشہور ہے نا فریڈمین، نیو یارک ٹائمز کا، اسی طرح کا ایک ایسا جو تاریخ میں دلچسپ باتیں جس نے لکھ رکھی ہوں وہ یہ ہے. اس کا احاطہ کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے کہ مغلوں کے زوال پر جس طرح اس نے دیکھا کہ یہ محلاتی سازشیں، یہ ریشہ دوانیاں، یہ رائیولریز، یہ گیم آف تھرونز جس طرح جاری و ساری تھی، اس کا فائدہ اٹھایا ایک کمپنی نے جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ تجارتی غرض سے یہاں پہ آئی تھی، اور 20 سال یہ اپنے سی ای او کے گھر سے آپریٹ کرتی رہی. اور صرف 6 ملازمین تھے اس کے اس وقت. جسٹ 6 پیپل. اور اس کے بعد بھی 30-35 لوگ اس کے ملازمین رہے. ایک زمانہ تھا جب 1500 بندوں نے پورے انڈیا کو آگے لگایا ہوا. 1785 میں جب وہ اتنی بڑی امپائر کو کنٹرول کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کے ملازمین ہیڈ آفس میں جو تھے 159 تھے. 200 میں نے 200 سنا، مطلب 160 سے بھی کم. 159 اس نے بھی یہی کہا ہے. لیکن 200 کے آس پاس باری علیگ وڈ سے دس. سر انہوں کو پستولاں سی وہ کوڑ سن. نہیں، پستولاں یہاں بھی تھیں. ہمارے ہاں اصل میں لالچ، خوف، یہ 2 چیزیں ہم ان کا شکار رہے ہیں. یہ 2 چیزیں اگر نکال لی جائے نا، 99% مسائل آپ کے رفو چکر ہو جاتے ہیں. ہمیں لالچ کھا گیا یا خوف مار گیا. یہ یہاں پر قبضہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، بزنس کے لیے. یہ بزنس کے لیے آئے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا وہ یہ تو محلاتی سازشیں نہیں ختم ہوتی ان کی. ان کا لالچ جو ہے کوہ ہمالیہ سے بھی اونچا ہے، اور ان کا خوف انڈین اوشن سے بھی گہرا ہے. تو یعنی ہم ہی نے موقع دیا. آلویز قلعے کے دروازے ہمارے ہاں ہمیشہ اندر سے کھلے. اچھا، پہلا چیپٹر اس کتاب کا اسی ایک باریک بات جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ آئے کچھ اور کرنے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بیچارے آنکھیں فرش راہ کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں کچھ آپ لالچ دے دیں، صحیح خوف میں مبتلا کر دیں، یہ آپ کے ساتھ ہے. تو وہ پھر ایک جماعت کے طور پہ بننا شروع ہوئے، اور بنتے بنتے انہوں نے ایک آرگنائزڈ فورس کی شکل اختیار کر لی، اور چند ہی سالوں کے اندر وہ مالک و مختار بن بیٹھے. 1803 میں
جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے کنٹرول حاصل کیا دلی کا تو ان کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، جبکہ برطانیہ کی فوج صرف 1 لاکھ تھی۔ اور پھر جب ظلم و جبر کا بازار انہوں نے گرم کیا، لوگوں کو جب تہ تیغ کیا، خزانے لوٹے، جاگیریں لوٹی، ہر چیز لوٹ لی، تو مجبوراً برطانیہ کو انٹروڈ کرنا پڑا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو بھائی، بدنامی تو ہماری ہو رہی ہے۔ اور ملکہ وکٹوریہ نے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کو سیک کیا اور تمام اختیارات اپنے پاس۔ یہ برطانوی مورخین کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ملکہ برطانیہ کا اپنا لالچ تھا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو واقعی سونے کی چڑیا ہے، اور عیاشی کرتے رہے ایسٹ انڈیا کمپنی والے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اس کا پہلا گورنر تھا، جو اس کا پہلا مالک و مختار جب یہ بنے بنگال میں، تو لارڈ کلائیو تھا۔ اب لارڈ کلائیو کا شمار جو امیر ترین برٹشرز تھے نا اس خطے سے ہو کے گئے، اور وہ ایک ڈراپ آؤٹ تھا، سوشل ڈراپ آؤٹ تھا۔ اس کے باپ نے اسے مجبوراً بھیجا تھا انڈیا، کیونکہ وہاں پر ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑے، کرائم، ایک کرمنل تھا باقاعدہ۔ اور یہاں سے جب واپس گیا ہے تو اس نے لنڈن میں بے پناہ پراپرٹی خریدی اور دھر لیا گیا تھا کہ تم اس کا حساب دو۔ سر یہ یہاں پہ آئے کب تھے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جی 1608 میں پہلا تجارتی قافلہ برطانیہ سے یہاں پہ آیا، جسے برطانوی حکومت نے بڑی مراد دی کہ جی جاؤ، ضرور جاؤ، اور ہمارے لیے نئے وسٹاز اوپن کرو تاکہ تجارت بھی بڑھے، کلچرل ایکسچینج بھی بڑھے۔ وہ کیا پتا تھا کہ یہاں تو اتنا زیادہ جی ڈی پی تھا، 42% آف دا ورلڈ انڈیا کا جی ڈی پی تھا، اور برطانیہ کا اس وقت صرف 3%۔ صرف 3%۔ جسٹ کمپیئر دا ٹو۔ کیا تھے ہم اور کیا۔ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت شعر ہے، کیا شاندار بات، 2 لائنوں میں۔ اچھا سر، انہوں نے پنجے گاڑنے کب شروع کیے؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1614 میں، جب صرف 6 سالوں میں بس انہوں نے دیکھ لیا نا، کھ نہیں ہے گئے۔ مطلب معاملہ ہی بہت آسان ہے۔ جہانگیر